علیکم، میں امداد عمرو دو انتہائی اہم معاملات پر گفتگو کرتے ہیں جی۔ ایک معاملہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل نے بتا دیا ہے، اور وہ بھی امریکہ میں بیٹھے بیٹھے، کہ بھارت نے اگر دوبارہ جارحیت کی تو پھر اس کا بندوبست پہلے سے کر لیا گیا ہے۔ ایسے بم جو بھارت پر برسائے جائیں گے وہ تیار پڑے ہوئے ہیں۔ تو کون سے بم ہیں، کہاں مارے جائیں گے، اس پر بات ہوگی۔ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، اور اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملے کریں گے، یعنی فزیکلی امریکہ جنگ کا حصہ بنے گا۔ خبر باہر آئی، ٹرمپ نے پہلے تڑیاں دیں، دھمکیاں لگائیں، خبر باہر آ گئی کہ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا ہے، تو ٹرمپ نے تردید کر دی، پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا خبر دینے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں ایران کے بارے میں، ایران کے بارے میں میرا منصوبہ کیا ہے، اور ایران کے بارے میں میرے خیالات اور میری فکر کیا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو برملا دھمکیاں دیتے پھر رہے تھے ایران پر حملے کی، اور دھمکیوں کے مطابق تو آج سے 2 رات پہلے، یعنی کوئی 16 اور 17 یا زیادہ سے زیادہ 18 جون کی رات ایران پر جو ہونے والے حملوں میں امریکہ براہ راست شامل ہوتا نظر آتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں پیچھے ہٹے، اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور روس اور چین کا اس میں کیا کردار ہے، اور ایران اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے ٹرمپ کے اتحادی کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ اور ایک مدعا اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو، ظاہر ہے وہ جنونی تو تھا پہلے ہی، اس طرح کے لوگ کبھی بھی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے، انتہا پسندی کسی بھی شکل میں ہو، وہ ایک انتہا پسند ذہن جو ہوتا ہے کبھی بھی وہ ٹھیک ذہن نہیں ہوتا۔ تو نیتن یاہو تو انتہا پسند ہے، جو اعلانیہ کہیں کہ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، فلسطینیوں کی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کو شہید کر کے وہ اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور وہ اس پر فخر کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ تو ظاہر ذہنی طور پر پاگل تو وہ پہلے تھے، لیکن اب حوصلے نیتن یاہو جیسے فحشی انسان کے بھی پست ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایران روزانہ ایک کے بعد ایک بڑا حملہ کر رہا ہے۔ کہا تو یہ کیا تھا کہ ایران کی فضاؤں پر، ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ ایران کی فضاؤں پر ہمارا کنٹرول ہے، لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران نے اسرائیل کی فضاؤں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور اسرائیل کا دفاعی نظام، وہ 3-4 لیئر دفاعی نظام جو تھا، وہ سارا کا سارا تہس نہس ہو گیا۔ تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے، لیکن آغاز میرا خیال ہے پاکستان اور بھارت کے جو معاملات ہیں اس پر کرتے ہیں۔ اس سے فی الحال تو بھارت ابھی اپنے وہ ہوتا ہے نا چوٹیں سیکنا، زخم سیکنا، فی الحال تو ٹکور کر رہا ہے اپنے جو کچھ اس کے ساتھ ہو گیا تھا، اور پھر روزانہ وہ ٹکور کرتا ہے، مرہم پٹی لگاتے ہیں مودی صاحب، کبھی امت شاہ آ کر ہلکی پھلکی ذرا مرہم پٹی کرتے ہیں، کبھی کسی وید کو بلا لیتے ہیں، کبھی کسی طبیب کو، کبھی کسی ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، اور پھر ان کے زخم ابھی تھوڑے سے بھرنے لگتے ہیں تو ٹرمپ ان کو کھرچ دیتے ہیں، ٹرمپ پھر اس پر مرچیں ڈال لیتے ہیں، نمک ڈال لیتے ہیں۔ جیسے ابھی پرسوں رات کو پاکستان میں تو رات تھی، وہاں لنچ تھا اپنا اوول آفس میں، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں، اور یہ اعلان کر کے کہ جی میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا پاکستان کے فیلڈ مارشل کو، ٹرمپ نے کہا، تو ظاہر ہے اس سے زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں تھے، انہوں نے پاکستانی ڈائسپورا سے ملاقاتیں کی، پاکستان میں تو کم لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن وہاں ذرا کھلی ڈلی ان کی کچہریاں ہوئیں، جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہاں کھلے سوال ہوئے اور انہوں نے کھلے جواب دیے، بہت کم خبریں باہر آئی ہیں، بہت کم۔ تو وہاں ظاہر سوال کرنے والوں نے ایران عراق اسرائیل جنگ کے بارے میں بھی ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں، اور ظاہر اسرائیل کا ساتھ ہم کیسے دے سکتے ہیں، اور ایران کو ڈیسٹیبلائز ہم کیسے کرنے کی کسی سازش کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کی ایران سے محبت ہونا ایک اپنی جگہ، لیکن ہمارا اپنا مفاد کس میں ہے؟ ہماری ایک سرحد وہی ایران کے ساتھ لگنے والی جو سرحد پر جو ایک ملک ہے افغانستان، وہ ڈیسٹیبلائز ہے، تو دیکھیں وہاں پر جتھوں کے جتھے پاکستان کے اندر داخل ہو کر دہشت گردی کرتے ہیں،
ایک ایک آپریشن میں 71 دہشت گرد مارے جاتے ہیں، تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ کسی بھی ایسی کوشش کا حصہ بنے جو ایران کو عدم استحکام سے دوچار کر لے، ظاہر ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ جو رجیم چینج کا ایران میں چل رہا ہے معاملہ، جو سازش ہے جو ٹرمپ اور نیتن یاہو کی، تو فیلڈ مارشل نے کہا کہ جی یہ تو آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور ٹرمپ کو بھی ظاہر ہے انہوں نے یہ اسی طرح کھلی بات کی ہوگی کہ بھئی یہ آپشن نہیں ہے۔ ہاں جنگ بندی کی بات ہے، امن کی بات ہے، اس میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے ہم ادا کریں گے۔ اور ظاہر ہے وہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا آج، انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنا پاکستان جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کو جوہری ہتھیاروں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ کس کے پاس ہے جوہری ہتھیار؟ اسرائیل کے پاس۔ ایران کے اوپر تو ابھی الزام ہے نا کہ وہ بنا رہا ہے، جو کہ عالمی ایجنسی جو ہے IAEA ہے وہ نہیں مان رہی، وہ کہہ رہی ہیں ہمارے پاس ایسے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی ایران اسلحہ بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا۔ تو بہرحال ایران اسرائیل کے متعلق تو انہوں نے یہ بات کی فیلڈ مارشل نے، لیکن سوال یہ تھا، ایک کسی نے کیا سوال محفل میں شریک لوگوں میں سے، کہ سنتاس معاہدہ ابھی تک بحال نہیں ہوا، بھارت اگر ہمارے دریاؤں کے اوپر بند بنائے، ڈیمز بنائے، پانی بند کر دے، رخ موڑ دے، جو کچھ وہ سازشیں سوچ رہا ہے، مودی رچ رہا ہے جو سازشیں، اگر ایسی کوئی حرکت اس نے کی تو فیلڈ مارشل نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس کے لیے ہمارے پاس الگ سے بم موجود ہیں، جہاں وہ بند بنائیں گے، جہاں وہ ڈیم بنائیں گے، ہم وہاں وہ بم ماریں گے، ہم ان کو کوئی چیز بننے نہیں دیں گے۔ اور ظاہر ہے جب انڈیا، اب یہ میری بات ہے، میں اب یہ فیلڈ مارشل کے جملے نہیں ہیں، کہ اگر انڈیا سنتاس معاہدہ جو انہوں نے معطل رکھا ہے اس کو لنگر آن کرے گا، اس کو زیادہ طوالت دے گا، اور پھر ہمارے دریاؤں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر سنتاس معاہدہ تو ختم ہو جائے گا نا، ہم بھی ختم کر دیں گے۔ جب ہم ختم کریں گے اور ہم بم چلائیں گے تو پھر وہ بم سندھو پر کوئی بننے والے، سندھو پر تو خیر کوئی وہ کچھ نہیں بنا سکتے، جہلم پر بننے والے کسی بند یا چناب پر بننے والے کسی ڈیم کے اوپر تو صرف نہیں چلیں گے نا، پھر وہ پھر ستلج پر جو اس وقت ڈیمز ہیں پھر وہ بھی اڑا دیے جائیں گے، راوی کو بند کیا گیا، راوی اس کو بھی اڑا دیا جائے گا، اور پھر ستلج میں گرتا ہے آ کر بیاس، تو بیاس کو بھی واگزار کروا لیں گے ہم۔ پھر تو ظاہر ہے جب سنتاس معاہدہ نہیں ہوگا تو پھر تو پوزیشن ہو جائے گی 1948 والی یا 60 سے پہلے والی پوزیشن ہو جائے گی، تو پھر تو سارے دریاؤں پہ ہمارا بھی حق ہوگا۔ تو یہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا، اور ظاہر ہے وہ جو عام میزائل، عام بموں سے ڈیمز نہیں ٹوٹا کرتے، وہ الگ سے اپنا ان کو بلاسٹ کرنے والے جو الگ سے بم ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم وہ ماریں گے، پھر فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا امریکہ سے، باقی چیزیں تو چلتی آ رہی تھیں، لیکن انڈیا کے حوالے سے یہ بڑی بات وہاں پر ہوئی ہے ایک محفل میں۔ اچھا جی، اب اور ظاہر ہے جاریت اگر انڈیا کرے گا، ورنہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہمارا اس وقت جو ارادہ، جو ہماری ریاست کا جو موڈ ہے حکومت کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، کیا ہم اب اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی بھارت کو یہ بارے میں نہیں ہے کہ وہ ہماری ان کوششوں کو کامیاب ہونے دے، لہٰذا وہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا۔ تو اگر کوئی جارحیت، کوئی حرکت اس طرح کی کرتا ہے، اور ظاہر ہے پانی بند کرنے سے بڑی جنگ کوئی نہیں ہو سکتی، شاید ایٹم بم سے بھی بڑی جنگ ہو، ایٹمی حملے سے بھی بڑا حملہ ہوتا ہے، پانی 25 کروڑ لوگوں کا پانی بند کرنا، تو اس صورت میں فیلڈ مارشل نے کہا کہ پھر ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی تھی جی کہ ٹرمپ نے ذاتی حیثیت میں اپنے کچھ سیکیورٹی کے جو مشیر ہیں ان کے درمیان بیٹھ کے فیصلہ کر لیا تھا کہ جی ہم جنگ میں جا رہے ہیں ایران کے خلاف۔ خبر سے پہلے ٹرمپ ایک ایک جگہ پر کہتے رہے، خبردار کیا ہم جنگ میں شامل ہو جائیں گے، ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، آیت اللہ خامنہ کو مار دیں گے، ہمیں پتہ ہے آیت اللہ خامنہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، اس طرح کی بھڑکے وہ اپنا ٹرمپ ظاہر اس طرح کی دھمکیاں دیتے رہے۔ اور ٹرمپ کی دھمکی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی نا، ٹرمپ کر سکتا ہے ایسے مراد کی بھی عالمی طاقت ہے، پتہ نہیں کتنے ملکوں کا بیڑا پہلے ہی امریکہ غرق کر چکا ہوا ہے، اس کے پاس صلاحیت بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرنے کے بعد کیا ہوگا دنیا کا، ظاہر وہ بھی ٹرمپ سوچ رہے ہوں گے۔ تو خبر جب
وال اسٹریٹ جرنل نے دی، سارا دن چرچا رہا کہ ٹرمپ نے آفیشیلی نہیں لیکن ذاتی حیثیت میں منظوری دے دی ہے. تو اس کے بعد پھر ٹرمپ نے کل شام کو ایک ٹویٹ نہیں کیا بلکہ ٹروتھ سوشل پر اپنا بیان جاری کر دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے وال اسٹریٹ جرنل کو میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے کیا خیالات ہیں ایران کے بارے میں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک طرح سے تردید بھی نہیں کر رہے، تصدیق بھی نہیں کر رہے، لیکن وہ خبر کو ذرا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح خبر دی گئی ہے اس طرح خبر ٹھیک نہیں ہے. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں خبر ہے، ڈیولپمنٹس ہو رہی نا ایک دوسرے کے اوپر، یہ میرے ہاتھ میں خبر ہے جی. روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. اور رابطہ دیکھیں نا، اب دو بڑی طاقتیں روس اور چین، اور امریکہ بہت ظاہر اس معاملے میں یہ نہیں ہے کہ کوئی امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اس کو کوئی ٹکر کا اس کا کوئی نہیں ہے، ٹکر کے یہ دونوں ممالک امریکہ کے. چین فزیکلی جنگ کے حق میں نہیں ہوتا کہ وہ جنگوں میں نہیں کودتا، ان کی ڈاکٹرائن ہی الگ ہے، وہ کہتے ہیں معاشی طاقت بنے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ چین دفاعی طاقت نہیں ہے. مطلب چین کے صرف J-10C نے جو جلوے دکھائے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں، یا انڈیا روزانہ چیخ رہا ہے کہ جی پاکستان کو چین وہ J-35 40 لڑاکا طیارے پاکستان کو چین دے رہا ہے، دنیا کو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کیا روکو. تو چین بہت بڑی دفاعی طاقت ہے. روس بذات خود مطلب جتنے للکارے مارے ساروں نے مل کے یوکرین کی جنگ میں، سارے ساتھ تھے نا یوکرین کے، امریکہ، یورپین یونین، نیٹو شیٹو سب ادھر ہی تھے، لیکن اکیلا روس ظاہر ہے وہ جارحیت ہی صحیح، لیکن روس دبا نہیں ان سے، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے، روس کھڑا ہوا ہے وہیں پہ. تو دو بڑی طاقتیں جو ہیں، اور ظاہر چین کے صدر نے کہا تھا ٹرمپ کو کہ بھائی اتراؤ مت، تم سے پہلے بھی یہاں بڑے بڑے سپر پاور رہے لیکن نہیں رہے، وہ تو دنیا ان کے بغیر چل رہی ہے، تو امریکہ کے بغیر بھی چل جائے گی دنیا. تو انہوں نے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے ایران اسرائیل جنگ کے سفارتی حل پر زور دیا ہے. اور غیر ملکی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے کہ روسی صدارتی دفتر کرملن کی حکام کے حوالے سے خبر ہے، انہوں نے بتایا کہ صدر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کی ٹیلی فونک گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور ایران پر اسرائیل کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. دونوں ملکوں نے مذمت کی ہے. امریکہ کدھر کھڑا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ. چین اور روس کہاں کھڑے ہیں؟ ایران کے ساتھ. مذمت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایران کے ساتھ، ایران کے اگینسٹ جارحیت ہو رہی ہے. کرملن حکام نے بتایا کہ پوٹن اور شی جن پنگ نے اتفاق کیا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق تمام مسائل کا کوئی فوجی حل نہیں. یہ جنگ، یہ جارحیت، یہ جو ٹرمپ روزانہ کہتا ہے کہ جی میں حملہ کر دوں گا، میں کود جاؤں گا، امریکہ براہ راست جنگ کا حصہ بن جائے گا، یہ حل نہیں ہے. وہ دونوں کہتے ہیں ایران کا جوہری مسئلہ سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جا سکتا ہے. اگر ایران کے اوپر الزام ہے کہ وہ جوہری اسلحہ بنا رہا ہے تو اس کو سیاسی طریقے سے حل کریں، بیٹھیں، مذاکرات کریں. صدر شی جن پنگ نے کہا کہ وہ ایران کے معاملے پر روسی ثالثی کے حق میں. اس حوالے سے چینی صدر نے کہا کہ وہ ایران کے معاملے پر روسی ثالثی کے حق میں اور دونوں اپنا اس پر کردار ادا کرے. اور دونوں رہنماؤں نے کینیڈا میں ہونے والی G7 اجلاس پر بھی تبادلہ خیال کیا، وہاں جو کچھ ہوا. اب اس خبر کا دوسرا حصہ جو ہے وہ جناب یہ ہے، یورپین ممالک جو ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں. آج جمعے کے روز ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ جنیوا میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے جو ممالک ہیں انہوں نے انگیج کیا ہے. ان کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ بیٹھیں گے ساتھ اور وہاں پر مذاکرات کریں گے ساری صورتحال پر، اور خاص طور پر جو جوہری پروگرام ہے ایران کا اس کے اوپر. کیونکہ ایران جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے بھی تیار ہے. ایک شرط ہے اس کی کہ اسرائیل حملے بند کر دے. اسرائیل حملے کرتا رہے گا، ہم جواب دیتے رہیں گے. اور اب تو حملے اتنے لیتھل ہو گئے ہیں، اس پر میں آتا ہوں بعد میں. تو ایران کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اسرائیل حملے بند کر دے. ہم مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا
جو کہا پرسوں اپنا آیت اللہ خامنائی صاحب نے کہ ہمیں جو مسلط کیا جائے امن وہ بھی قبول نہیں ہے. بات ٹھیک ہے کہ بندوق کے زور پہ آپ کو ہوگا کہ جب آپ اپنا اسلحہ سارا رکھ دو تو ہم رکھ دیں گے تو امن ہو جائے گا, تو یہ امن نہیں قبول ہمیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بندوق کے زور پر آپ نہیں جھکا سکتے, مارنا چاہتے ہیں مار لیں, ہم تیار ہیں. وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے. لیکن مذاکرات جب ان ممالک نے انگیج کیا تو عراق چیف نے کہا ٹھیک ہے, جو خبریں انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جمعے کو جنیوا میں اس ایشو پر مذاکرات ہوں گے. اب مذاکرات کس چیز پر ہونے جا رہے ہیں جی؟ کہ الزام یہ ہے کہ ایران جوہری اسلحہ بنا رہا ہے, روس کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں بنا رہا. وہ جو بوشہر میں ایٹمی پاور پلانٹ ہے, روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ وہ تو ہمارے تعاون سے بن رہا ہے, وہاں تو ہمارے درجنوں انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر حملہ کر رہے ہو. اسرائیل کو کہا اس کے اوپر حملہ کر رہے ہو, غلطی مت کرنا. حملہ کیا اسرائیل نے. بعد میں آج میں دیکھ رہا تھا کچھ خبریں, اسرائیل کہہ رہا تھا کہ جی نہیں وہ غلطی سے ہو گیا تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ, اب وہ تھوڑا سا اس بوشہر والی سائڈ سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب IAEA کے جو سربراہ ہیں اپنا رافائل ماریانو گروسی, ان کی روزانہ گفتگو سامنے آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ایران کو ایٹمی اسلحہ بنا رہا ہے. ہاں اتنا وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اب حملے ہو گئے, اب ہم نگرانی نہیں کر پا رہے. جتنی بھی ان کی تنصیبات تھیں جہاں ان کا جوہری پروگرام چل رہا تھا, تو اب تو ہم سیٹلائٹ تصویروں کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کوئی 400 کلو گرام انتہائی افسودہ یورینیم ان کے پاس تھا. ابھی حملوں کے بعد انہوں نے کدھر کیا, کیا کریں گے اس کا, اسے اسلحہ بنائیں گے, کیا کریں گے, اب کچھ نہیں کہا جا سکتا. یعنی حملے یعنی 12 جون سے پہلے تک وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا, ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا جو ایران, اسرائیل اور امریکہ کہہ رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب ٹرمپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں, پتہ نہیں جب تک میرا ویلاگ آپ تک پہنچ جائے تو ٹرمپ کوئی, کیونکہ ٹرمپ ہے نا لومڑی, چلاک لومڑی, کہے گا کچھ کرے گا کچھ, تو ممکن ہے کہ جو بات اس نے کہی اس کو الٹ کر دے. لیکن ادھر جو اپنے اسرائیل کے جو ہے وہ نیتن یاہو, ان کے اب حسان جو ہے وہ خطا ہو گئے. وہ کیونکہ توقع نہیں تھی ان کو. اب وہ ایران نے کوئی ایک نیا میزائل کل پرسوں داغا ہے, اب کہا جا رہا ہے کہ ایران کا سب سے بڑا میزائل وہ بھی تیار پڑا ہوا ہے. تو یہ بالکل باولے ہو گئے, پاگل ہو گئے. ایران نے ایک حملہ کیا, وہاں ایک ہسپتال پر ہوا. ایران کا کلیم یہ ہے کہ جس ہسپتال کے نیچے اور سائڈ پہ ان کا کوئی بڑا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بھی تھا اور کچھ اسلحے کے کوئی تھے مراکز تھے, تو اس کو انہوں نے نشانہ بنایا, لیکن وہ ہسپتال کے کور میں تھا وہ سارا کچھ. تو اب وہ پریشان ہو گیا ہے, وہ کہتا ہے جی ہسپتال پر حملہ کر دیا ہے. اچھا وہ خود جو وہاں پر چلے فلسطینیوں کو تو دشمن سمجھتا ہے نا, وہاں پہ اقوام متحدہ کے امدادی رضاکار, وہاں پہ طبی امداد کے لیے پہنچنے والی یونیسیف کی ٹیمیں, دنیا جہان سے آنے والی جو امداد دینے والے کارکن, ان کو شہید مار دیا, قتل کر دیا, شہید کر دیا نیتن یاہو نے. اب نیتن یاہو جو ہے وہ اپنے ہوش ایک طرح سے کھو بیٹھا ہوا ہے. جنونی پہلے تھا, پاگل پہلے تھا, پیشی پہلے تھا, نفسیاتی مریض پہلے تھا, لیکن اب اس کے حوصلے جواب دیتے جا رہے ہیں. اب وہ مسلسل ایک کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ٹرمپ کو غیرت دلائے کہ جی آؤ آؤ, وحشی بنائے ٹرمپ کو اپنی طرح, اور ٹرمپ ہم شامل ہو جائے جنگ میں, کیونکہ حوصلے وہ چھوڑ چکا ہوا ہے. اس کی بس ہو گئی ہے نیتن یاہو کی اور اسرائیل کی, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ شامل ہو جائے. لیکن ٹرمپ اب کس طرح جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی عالمی طاقت اس حق میں نہیں ہے کہ اس جنگ کو پرولونگ کیا جائے, لمبا کیا جائے, طویل کیا جائے اور امریکہ اس میں شامل ہو. اس لیے ٹرمپ سائیڈ پر ہے. ٹرمپ اگر مزید کچھ دن سائیڈ پہ رہا, فزیکلی امریکہ جنگ کا حصہ نہ بنا, تو پھر نیتن یاہو جو ہے وہ اس جنگ کو مزید لمبے عرصے کے لیے جاری نہیں رکھ سکے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.